बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीतु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 156 से 158 तक 3 आयतें आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु अहले ईमान से मुखातिब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान। ये पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए फिर कान खड़े कर लो, अच्छी तरह गौर से सुनो। अब अल्लाह का कोई या तो हुक्म आ रहा है जो आपने उसकी तामील करनी है, या अल्लाह तुम्हें किसी बात से रोक रहा है जिससे तुम्हें बच कर रहना है। ये खालिस खिताब है अहले ईमान को। तो अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की तरह ना हो जो काफिर हो गए, जिन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना। वक़ालू लिइख़वानिहिम, और वो अपने पेटी बांधी अपने भाई अपने दोस्तों को कहते थे। वक़ालू लिइख़वानिहिम, उन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा। इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़, जब वो ज़मीन में सफ़र करते। औ कानू गुज़्ज़न, या कभी लड़ाई के लिए जाते तो उनको ये कहते लौ कानू इंदना, अगर ये हमारे पास होते, शहर में घर में अगर यहाँ रुकते। मा मातू, तो दौरान सफ़र मरते ना। वमा कोतिलू, और लड़ाई में जाकर कत्ल ना होते। अगर ये हमारे पास होते तो ये लड़ाई के लिए ना जाते तो ना कत्ल होते, सफ़र में ना जाते तो वहाँ पर जो है वो मरते नहीं। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनकी इस बात को इनके दिल में हसरत बना के छोड़ दिया है। ये सिवाय टीस के अब और कुछ नहीं है, सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय जो है वो अपने आप को घुलाने के और कुछ नहीं। वल्लाहु युह्यी व युमीत, अक़ीदा ये रखो मौत और ज़िंदगी खालिस अल्लाह के हाथ में। वल्लाहु युह्यी, वही अल्लाह है जो ज़िंदा करता है, व युमीत, और वही है जो मौत देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और तुम्हारे एक एक काम को वो बखूबी देख रहा है, उसके सारी चीज़ें इल्म में हैं। असल में यहाँ पर अहले ईमान को वो बुनियादी असासी कायदा और कुल्लिया अक़ीदे का सिखाया जा रहा है कि कुफ़ार के अंदर ये चीज़ है कि वो हर मामले को असबाब के साथ जोड़ते हैं। अगर फ़लाँ काम ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, अगर जो है वो ये ना होता तो ये ना होता, अगर जो है वो मैं सफ़र पर ना जाता तो ये नुकसान ना होता। तो ये अगर मगर के जो मामलात हैं ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। यही वजह है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्ना कलिमत लौ तफ़्तह अमल शैतान, ये जो अगर मगर की बातें हैं ये शैतान को दावत देने वाली हैं, शैतान के काम को आसान करती हैं। मोमिन का अकीदा क्या है? मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, उससे ना आगे एक लम्हा हो सकता है ना पीछे हो सकता है। तो किसी का दौरान सफ़र जो है वो फौत हो जाना, या किसी जंग में किसी का कत्ल हो जाना, या कोई भी किसी नागहानी मुसीबत का आ जाना, ये खालिस अल्लाह के इख्तियार में है। ये नहीं हो सकता कि किसी के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से कोई बच जाए, या किसी का जो है वो अभी वक़्त मौत का नहीं आया तो उसको पहले ख़त्म कर दिया जाए, मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान को खुसूसी किताब करके फ़रमाया। चूँकि पीछे बात चल रही है ग़ज़वा उहद की, और उसके अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान के अंदर जो कमज़ोरी आई उसके ऊपर बात की, और फिर वहाँ जो अक़ीदे की ख़राबी पैदा उमूमन लोगों में हो जाती है। जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि मुनाफ़िकीन का ये कहना था कि अगर हमारी बात मान ली जाती तो आज ये मामला ना होता। कल के दरस में हमने पढ़ा, अगर हमारी बात मान ली जाती, हम मदीना के अंदर रह कर लड़ते तो ये सारा जो नुकसान है ये हमें देखना ना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जो है वो तंबीह फरमा दी। मोमिनों का यह तरीका नहीं है। मोमिन का मामला अल्लाह के साथ बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है
کہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کی اس مشیت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ موت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور وہ تمہارے ایک ایک کردار سے واقف ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارا رزق، تمہارا اجل جو ہے وہ پوری ہوئے بغیر تمہیں ختم کر دیا جائے، یا پہلے جو ہے وہ تمہارے اوپر کسی کی آفت آ جائے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سارے معاملات اس کی نظر میں ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اے اہل ایمان اگر تم قتل ہو جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم فوت ہو جاؤ اپنے گھر میں یا سفر میں یا کسی جگہ پر بھی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے اور میری موت خالص اس کے ہاتھ میں ہے، پہلے نہیں آ سکتی، مؤخر نہیں ہو سکتی، جب یہ چیز لے کر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو وہ مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی بہتر ہے، خیرٌ، بہتر ہے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے ظاہری اسباب اور دنیا کے معاملات جمع کرنے والے جو کچھ دنیا میں جمع کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر بہتر یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے اوپر اعتماد یہ ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سارے معاملات کا مکمل اختیار رکھتا ہے اور زندگی اور موت خالص اس کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو تو پھر اس کے اندر وہن کی بیماری نہیں آتی۔ جب یہ یقین ہو کہ میرا زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا، پھر انسان کے اندر وہ بہت زیادہ جو ڈر اور خوف ہے وہ نہیں پیدا ہوتا، جو دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ سکھا دیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، یا اللہ کے راستے میں تم نکلے جہاد کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے الہ کلمہ کے لیے نکلے، ابھی رستے میں تمہیں موت آ گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بن گیا، اللہ تعالیٰ کی بخشش تمہارے ہاتھ آ گئی۔ اگر اللہ کی بخشش تمہیں مل جائے تو پھر وہ دنیا و جہان میں جو کچھ دنیا جمع کر رہی ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدے کو یہاں پر بالکل کھول کر بیان کیا اور فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ اپنے عام جو ہے وہ بستر مرگ پر، یا کسی بھی جگہ پر تمہیں موت آ جائے، او قتلتم، یا تمہیں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو آخر اللہ ہی کے ہاں حاضر تو ہونا ہے۔ تو کیسی بھی حالت میں تم جاؤ گے تو حاضر تو اللہ کے ہاں ہونا ہے، حشر تو اللہ کے پاس ہے، آخر جانا تو اللہ کے ہاں ہے۔ تو جب تمہارے اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر کیسے بھی انداز میں موت آ جائے پر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اہل ایمان اللہ جل جلالہ کے دین کی اعلاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اگر مگر کی باتیں اہل ایمان کا شیوا نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے ہر معاملے میں کہ وہ ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آخرت کا عقیدہ گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی، یعنی مجھے پوچھ گچھ ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، مجھے جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جب یہ انسان کے دل میں پختہ ہو جائے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرے سارے معاملات کے اوپر اللہ کی گرفت مضبوط ہے اور جو وہ کہے گا یا جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ انسان کو بزدلی اور ہزیمت سے جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایسے مقامات قرآن مجید میں آئے جہاں پر مومنوں کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھی گی، فوراً معاملہ عقیدے کی طرف آیا۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بالکل واضح کیا اور کہا تمہارا جب اللہ پر ایمان ہے تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہر معاملے پر اختیار رکھتا ہے، اور اگر کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی۔ لہٰذا ہر حال میں اہل ایمان اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ ان کے اوپر رضامندی کا لیبل لگاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ نے کہا۔ لہٰذا ہمیں بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کے ہر معاملے پر انسان کو بالکل کلی طور پر بغیر دل میں کوئی جھنجھٹ رکھے جو ہے وہ راضی ہو جانا چاہیے۔ کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی بڑی آفت آ جائے، جب اس کا یہ یقین اور اعتقاد ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جتنی بھی مصیبت ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ہو گیا کہ کاش میں جو ہے وہ کوئی فلاں تدبیر اپنا لیتا، ہائے اگر یہ ایسا نہ ہو جاتا، کاش یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، کاش یہ جو ہے فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو اس کو مالی نقصان ہوتا،
یہ سوائے انسان کے دل میں وہ ٹیس پیدا کرنے کی جس کو اللہ نے کہا وَذَلِكَ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، سوائے حسرت کے وہ کوئی فائدہ تو دیتا نہیں ہے، اور وہ حسرت پھر انسان کو اندر ہی اندر گھول کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ پر اعتماد اور یقین یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے، اور یقیناً یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں اپنے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد